بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ملک اور آیت نمبر 3 الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور، یعنی الذی خلق وہ ذات جس نے بنایا سبع سات سماوات آسمانوں کو طباقا تہ بتہ اوپر نیچے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا اے دیکھنے والے اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی تم کو نظر آتی ہے؟ دوبارہ نظر اٹھا کر دیکھ لو، فرجع البصر، پھر دیکھ لو، حل تری من فطور، کیا کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ایک تو اپنی کبریائی، اپنی شان بیان فرما رہے ہیں، اور دوسرا یہ آیت جو ہے وہ ماہرین فلکیات، سائنٹسٹ سب کے لیے ایک چیلنج بھی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسان، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تیرے رب نے یہ جو آسمان بنائے ہیں، تخلیق کی ہے، یہ کس طرح بنائے ہیں یہ بتا ہی دیا، اور کتنے بنائے ہیں یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ 7 آسمان بنائے ہیں السماواتی طباقا، یعنی طباق جو ہوتا ہے وہ تہ بتہ ہوتے ہیں، تہ کے اوپر ایک اور تہ، اس کو طباق کہتے ہیں۔ یعنی اس طرح کہ طباق وہ چیز کہ جو اوپر کی چیز نیچے والے کو ڈھانپ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اندازے کے مطابق آسمان بنائے، اور 7 آسمان بنائے، اور ان کو تہ بتہ ایک دوسرے کے اوپر بنایا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اے دیکھنے والے، اے انسانوں جو تحقیق کرتے ہو، دیکھو، تحقیق کرو، ان آسمانوں کا جائزہ لو، اور پھر اس کے بعد دیکھو کہ جو رحمان تمہارا، جو تمہارا رب ہے، جو رحمان ہے، اس نے جو بنایا ہے، جو تخلیق کی ہے، اس میں کوئی تفاوت ہے، کوئی اس میں یعنی بے ضابطگی ہے، کوئی کمی بیشی ہے، یہ ڈھونڈو۔ اور پھر خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لوگ جو سائنٹسٹ ہیں، جو تحقیق کرنے والے ہیں، ان کو جواب دے دیا ہے کہ فرجع البصر حل تری من فطور، پھر نظریں اٹھاؤ، پھر آؤ، ثم ارجع البصر، مطلب یہ کہ ایک صدی کے لوگ اس پر تحقیق کریں، اور اس کے بعد وہ صدی ختم ہو جائے، دوسری صدی کے لوگ آئیں اور اس پر تحقیق کریں، اس کو دیکھیں، اس کو جانچیں، تو دیکھیں حل تری من فطور، کوئی اس میں فطور ہے، اس میں کوئی رخنہ ہے، اس میں کوئی کمی بیشی ہے، یا اس میں کوئی فالٹ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحقیق میں کوئی فالٹ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو تعداد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بتائی دی، اور سب کو پتا ہے قرآن کے ذریعے ہی کہ آسمان کتنے ہیں، 7 ہیں، اور زمینیں کتنی ہیں، 7 ہیں۔ اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اگر میرا رب نہ بتاتا تو آج تک تحقیق ہو رہی ہوتی کہ کتنے آسمان ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر یہ فرما دیتے کہ میرے آسمان ہیں، آسمان کے اوپر پھر آسمان ہیں، کئی آسمان ہیں، تو آج بھی لوگوں نے تحقیق کر کے، بعض ماہر فلکیات نے کہنا تھا کہ 6 ہیں، 5 ہیں، 4 ہیں، ابھی تک یہ تحقیق کر رہے ہونا تھا۔ تو یہ میرے رب کی بڑی رحمت ہے کہ اس نے لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو 7 آسمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر تہ بتہ 7 آسمان بنائے ہیں۔ آسمان کا لفظ جو ہے وہ قرآن پاک میں تقریباً 250 مرتبہ آیا ہے، 250 مرتبہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں اور بے شمار جگہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے۔ سورہ اسراء میں بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہے،
جو بھی کچھ ہے سب اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اب اس آیت سے دیکھیں، یہ بھی آسمانوں کی تعریف میں بیان کی گئی ہے کہ آسمانوں پہ جو کچھ بھی ہے، اب آسمانوں میں جو کچھ کیا ہے، اس کے لیے میں آپ کو حدیث سناتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں میں جو میں اوپر دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، ایک چرچراہٹ ہے۔ چرچراہٹ کہتے ہیں مکس آوازوں کو، جیسے کوئی بہت سارا بڑا ہال ہو اور سب مل کے بولیں تو ایک چرچراہٹ سی محسوس ہوگی، یا مکھیوں کی بن بناہٹ کو بھی کہتے ہیں آواز کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، کہ آسمان پر ایک یہ انگوٹھا، ایک تھمب، اس کے برابر بھی جگہ نہیں ہے کہ جو خالی ہو، کہ اتنے فرشتے ہیں، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، وہ اللہ کی تسبیح و تقدیس میں مصروف ہیں، وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور اسی طرح ساتوں آسمانوں پر یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کتنے کروڑوں خربوں سال ہو گئے ہیں کہ جب سے یہ دنیا بنی، خانہ کعبہ بھی بنایا، اور دیکھیں آج لوگ تحقیق کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ہی خانہ کعبہ ایسی جگہ پہ رکھا کہ جو دنیا کا سینٹر ہے، اور آج تحقیق کر کے لوگ ہر طرف سے زمین کو ماپ لیں، وہ اس دنیا کا سینٹر ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ خانہ کعبہ کے اوپر آسمان پہ عین اسی کے اوپر پہلے آسمان پر بھی، دوسرے آسمان پر بھی، اس طرح تمام آسمانوں پہ خانہ کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اور اس کا طواف جو ہے وہ فرشتے کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اس کے بعد لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں آ کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں لگ جاتے ہیں، اور قیامت تک پھر ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمانوں کی بات۔ دیکھیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے آج انسان نے ترقی کی ان راہوں کو ہموار کیا ہے جن کا تصور بھی چند سال پہلے ہم کر بھی نہیں سکتے تھے، ممکن ہی نہیں تھا۔ اس سفر میں کئی انسانوں نے اپنا کردار ادا کیا، کئی سائنسدان آئے، انہوں نے اپنے نظریات پیش کیے، جن میں جو ہے وہ نیوٹن بھی ہے، اور جن میں البرٹ آئنسٹائن ہے۔ آئنسٹائن نے تو کہا کہ سائنس مذہب کے بنا لنگڑی ہے، اور مذہب سائنس کے بنا اندھا ہے، یعنی یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ پھر ابھی ان کے گزرنے کے بعد ابھی لاسٹ میں جو ایک نئے سائنسدان آئے، اسٹیفن ہاکنگ، وہ سب سے بعد میں آ کر سب دنیا کا وہ سب سے بڑا سائنسدان بن گیا، اور اس نے بھی کیا دریافت کیا؟ بلیک ہولز، یعنی آسمانوں میں ایک بلیک ہول ہے جس میں ہزاروں نہیں کروڑوں خربوں سیارے ہیں، اور ہر سیارہ زمین سے کئی گنا بڑا ہے، اور وہ روزانہ بن رہے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں سائنسدان بہت آئے، انہوں نے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق پہ تحقیق تو کی، نئی نئی چیزیں دریافت کی، اور ابھی قیامت تک ہوتی رہیں گی، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں کوئی حل تری من فطور، کہ کوئی فطور نظر آئے، کوئی شگاف نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ چیلنج ہے کہ آسمانوں کو دیکھو اور بتاؤ کہ کیا اس میں کوئی کمی بیشی ہے، کہ پہلا آسمان کے اوپر جو دوسرا ہے کیا وہ چھوٹا رہ گیا یا بڑا رہ گیا، یا جس کا جو کونا ہے وہ ادھر سے ٹھیک نہیں، کبھی یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا۔ اللہ نے ایسی ایگزیکٹ چیزوں کو بنایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں جو ہے پھر چیلنج کر رہے ہیں کہ سم مرجع البصر کرتین ینقلب علیک البصر خاسئا وہو حسیر، یعنی پھر دہراؤ، پھر کرو، نئی صدی کے آنے والے سائنسدان اور بھی آ جائیں، دوبارہ دیکھ لو، تیری نگاہ اے انسان، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل و عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی، خاسئا وہو حسیر، تھک جاؤ گے، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں کوئی فالٹ نہیں ڈھونڈ سکو گے۔
دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحقیق جو آسمانوں کی بات ہو رہی ہے اس میں تو کوئی فالٹ نہیں کوئی ڈھونڈ سکتا. آپ زیادہ دور نہ جائیں, انسان اپنے وجود کو دیکھیں کتنا ایگزیکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. ابھی انسان کے اندر کی چیزوں کو ہی تحقیق کی جا رہی ہے اور وہی آگے آگے نئی چیزیں نکلتی آ رہی ہیں کہ انسان کے اندر کیا کیا ہے. کبھی کوئی سائنسدان یا کوئی ماہر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو آنکھیں ہیں دو یہ ٹھیک نہیں ہیں, انہیں ادھر نہیں ادھر ہونا چاہیے, یا ناک ہے وہ یہ ادھر سے ادھر ہونا چاہیے, ہونٹوں کو کیسے ہونا چاہیے, ہاتھوں کی انگلیاں کیسی ہیں, فولڈ ہوتی ہیں کیوں ہوتی ہیں. تو اس میں کوئی وہ فالٹ نہیں نکال سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھی اتنا ایگزیکٹ بنایا اور ہر چیز کو ایگزیکٹ بنایا. میرا رب فرماتا ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 22 میں کہ اللہ ذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء, کہ میں نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا. آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کیے, تمہیں روزی دی. لیکن ان تمام کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے انسان کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبردار, اب باوجود اس کے کہ جان گئے ہو تم کہ تمہارا رب کیا ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. یہ ہے اللہ ہم سے چاہتا کہ ہم اسی کی عبادت کریں. اس کی اتنی خوبصورت تخلیق کے بعد جو صرف انسانوں کے لیے بنائی گئی ہیں, تمام کائناتیں انسان کے لیے بنائی گئی ہیں, اور انسان سے اس چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اے انسان میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, صرف اور صرف میری عبادت کرنا, اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا. پھر سورہ بقرہ میں ہی آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. پھر وہی بات کہ دیکھو وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا, آسمان کی طرف پھر قصد کیا. پہلے زمین کی چیزوں کو پیدا کیا, پھر آسمان کی طرف ارادہ کیا, قصد کیا, اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنا دیے, اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کبھی کسی نے یہ غور کیا کہ ہمارے اوپر پانی کھڑا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے برستا ہے, ورنہ وہ آلریڈی ہے, ہر وقت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا جو عرش ہے وہ سمندر کے اوپر ہے. وہ سمندر کے جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور کئی سال اس سمندر سے یہ میدان چٹیل بن جائے گا, اس سمندر سے کئی سال جو ہے وہ شبنم کے قطروں کی طرح بوندا باندی ہوگی. کتنے سال ہوگی واللہ اعلم, یہ اللہ جانتا ہے. پھر ان قطروں سے جو شبنم کے قطرے ہیں جو عرش کے نیچے سمندر ہیں, ان کے قطرے جو برسیں گے اس سے مردے اگیں گے. یعنی ہمارے اوپر پانی ہی پانی ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ اکبر. تو کیا کوئی عقل و فکر اس کا اندازہ لگا سکتی ہے کہ اس دنیا میں رہنے والا انسان, جو دنیا تمہارے اس سورج سے بھی کئی گنا چھوٹی ہے, اور جب افلاک کے اندر یہ اتنا بڑا سورج ایسے نظر آتا ہے جیسے کوئی چلتا پھرتا چھوٹا سا جگنو ہو, پھر کوئی ان افلاک اور ان خلائقوں کی وسعت کا کیا اندازہ لگا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. بس سبحانہ و تعالی عما یشرکون. اللہ اکبر.